بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے
आसमान में बुलंद मकाम हासिल था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान का लक़ब हासिल कर लिया। खुदा हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जिनको हम लफ्ज़ों में ढाल नहीं पाते। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो लोग सवाल करते हैं। अगर अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे के बगैर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। इंसान के गुनाह ऐसी लानत हैं जो उसके कल्ब को काला कर देते हैं। इस दुनिया में दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम जरूर है। इंसान के लहजे की तलखी उसकी बात के असर को ज़ाय कर देती है, और वहीं लहजे की मिठास उसकी गुफ्तगू की मोहताज नहीं होती। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी बैठता हो। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराइए, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इस दुनिया में टूटे हुए लोग अक्सर हंसते बहुत हैं। इस दुनिया में सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। इंसान कहता है कि उड़ने को पर मिल जाएं, और वहीं परिंदे कहते हैं कि रहने को घर मिल जाए। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते में खूबसूरती होना मायने नहीं रखती, बल्कि उस रिश्ते में वफादारी होना अहमियत रखती है। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस उसकी यादें रह जाती हैं। इस दुनिया में पैसे की अमीरी तो आम है, क्योंकि असल अमीरी तो दिल की अमीरी है, जो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। इस दुनिया में तुम जितना ज़्यादा अपने अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। हम मुसलमान मरना तो सजदे में चाहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। इस दुनिया में सोने को आग से आजमाया जाता है, वहीं मोमिन को आजमाइशों से आजमाया जाता है। अगर इंसान अपनी जिंदगी से मायूस हो तो उसे अपनी कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। मौला अली ने फरमाया कि इस दुनिया में दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ करना और इंसाफ करना। इस दुनिया में कभी भी शक को अपने ऊपर गालिब आने मत दो, वरना तुम्हारी दुनिया में कोई हमदर्द नहीं बचेगा। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर अपना काम शुरू करे। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को जबरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियां भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, बल्कि जहन के फितूर से खराब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते, बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे, तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थक कर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहजी और चीख कर
اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہے آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اس دنیا میں خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، اور وہیں بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔
منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے، اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔